امپورٹڈ حکومت کو لا کر اداروں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ 9 مہینے پہلے عوام اداروں سے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ کیا اس وقت عوام کی من میں اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے عزت برقرار نہیں تھی؟ اس وقت اداروں کے لیے عوام کی جذبات اور احساسات پازیٹیو نہیں تھے۔ آج عوام اپنے عدالتی نظام اور اداروں پر جو اعتراضات اٹھاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے جو گلے شکوے کر رہے ہیں، کیا اداروں کو یہ دن دیکھنے کی شوق تھی، یا اب بھی ادارے عوام میں اس نیگیٹو جذبات اور احساسات پائے جانے پر کسی مخصوص سیاسی شخصیت اور جماعت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا اب بھی عوام کی اپنی اداروں سے نا امیدی کا سبب کوئی مخصوص سیاسی جماعت ہے، یا ان کی اپنی کوتاہیوں نے ماحول ایسا بنا دیا ہے؟ کیا اداروں نے جن کو آنے دیا، انہوں نے اداروں کی عزت اور وقار اپنے ہاتھوں سے پامال کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے، یا امپورٹڈ سرکار نے حکومت میں ہونے کے باوجود اداروں کی دفاع میں کوئی بات کی ہے، یا انہوں نے اداروں کے بارے میں اپنے عوام کو کوئی صفائی پیش کی ہے؟ نہیں، کیونکہ امپورٹڈ سرکار کو نہ اپنی اداروں پر بھروسہ ہے اور نہ اپنی کارکردگی پر، لیکن اداروں کو امپورٹڈ حکومت کی اہداف پر ضرور نظر ڈالنا چاہیے کہ اس حکومت کو لا کر اداروں نے پاکستان کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ 2017 کے بعد صرف وہ لوگ اداروں پر حملے کر رہے تھے جو کرپٹ، لٹیرے اور غدار تھے، جن کے خلاف اسی اداروں نے کارروائیاں کرتے ہوئے ان کی جرائم پکڑے تھے، اور ٹھیک اسی وقت اسی اقدامات پر اداروں نے اپنے عوام کی اعتماد حاصل کر لی تھی۔ اس وقت عوام اداروں سے کافی حد تک مطمئن ہو چکے تھے کہ ان کرپٹ خاندانوں نے حکومتوں میں آ کر جو ہمارے حقوق لوٹ لیے ہیں، انہی جرائم کی سزائیں اب انہیں ملنے والے ہیں، کیونکہ ادارے کافی حد تک اپنی ملک اور قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے اس وقت کافی حد تک پرعزم دکھائی دے رہے تھے، اور اس ملک اور اس قوم کی کرپٹ لوگوں پر یہ زمین کافی حد تک تنگ کی گئی تھی۔ لیکن اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اس ملک میں دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے، جو ایک خفیہ ڈیل کا حصہ ہے۔ اس خفیہ ڈیل میں ایک خفیہ ٹیم ملک کی حکمران جماعت سے یہ ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کرپشن کریں، اس ملک کی خزانے لوٹے، اس قوم کی پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرونی ممالک منتقل کرے، اپنی آمدن سے زیادہ اپنے اثاثے بنائے، اپنی عوام پر جتنا بوجھ ڈالنا چاہے ڈالے، پاکستانیوں کا خون چوستے رہے، خود عیاشی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے۔ آپ نے اس ملک کو جس طرح کھانا ہے کھائے۔ یہ سب کام آپ کے لیے تب تک حلال ہوں گے جب تک آپ ہمارے اثر رسوخ اور اصولوں پر سوالات نہیں اٹھاتے۔ ہم جس طرح اس ملک کی سیاسی نظام کو اپنی کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، حکمران جماعت کو ان اصولوں پر ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ نواز شریف نے غلطی سے اس وقت اس خفیہ ٹیم پر کچھ سوالات اٹھائے تھے، تبھی تو شریف خاندان کی جرائم پکڑے گئے، کیونکہ نواز شریف نے اس خفیہ ٹیم پر تنقید کی تھی کہ اس خفیہ ٹیم کو آئین پاکستان کی روح سے ذمہ داریاں کچھ اور دی گئی ہے، لیکن یہ کرتے کچھ اور ہے۔ شاید نواز شریف اس ٹیم کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو آئین پاکستان کی روح سے جو ذمہ داریاں دیے گئے ہیں، آپ آئین کی دائرہ کار کے اندر وہ ذمہ داریاں پوری کریں اور اداروں اور سیاسی نظام میں مداخلت نہ کریں، تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے۔ لیکن نواز شریف یہ بھول گئے تھے کہ اس خفیہ ٹیم نے پہلے مجھ پر آئین توڑ کر میری کمزوریاں پکڑی گئی ہے، یعنی نواز شریف یا کسی بھی حکمران جماعت کے لیے یہ خفیہ ٹیم وہی سب کام ان کے لیے حلال ٹھہراتے ہیں جو آئین پاکستان کی روح سے حرام ہے، یعنی اپنے ملک کا خزانہ لوٹنا، منی لانڈرنگ کرنا، کرپشن کرنا، یا اپنے آمدن سے زیادہ اپنے اثاثے بنانا۔ لیکن یہ سارے حکمران جماعت ہرس اور لالچ میں یہ سارے کام کرتے رہے، لیکن اب کمزوریاں دونوں طرف پکڑی گئی ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے پاس اس خفیہ ٹیم کی ساری ثبوت اور شواہد موجود ہے کہ یہ کس طرح پاکستانی سیاسی نظام میں دخل اندازی کرتے آ رہے ہیں، جبکہ خفیہ ٹیم کے پاس ان ساری سیاسی جماعتوں کے خلاف وہ ساری ثبوت اور شواہد موجود ہے کہ انہوں نے کن کن طریقوں سے اپنے ملک کے خزانے لوٹے۔ تبھی تو سیاسی جماعتوں اور اس خفیہ ٹیم کو ایک دوسرے کے لیے انارو دینے کی مجبوریاں بن چکے ہیں، جو کہ اب اور اسی وقت آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں امپورٹڈ سرکار کی اہداف کی طرف کہ انہوں نے آ کر 9 مہینوں میں کون سے اہداف حاصل کر لیے۔ سب سے پہلے اس حکومت نے ادارے کمزور کیے۔ انہوں نے نیب کے قوانین میں ترامیم کر کے اس کے پر کاٹ دیے۔ FIA قوانین کو ختم کیا گیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو کینسل کیا گیا۔ ان کے خلاف کارروائی کرنے والے شخصیات ڈاکٹر رضوان اور ندیم ملک قتل کیے گئے۔ ان کی چوری کے خلاف گواہ بننے والا ان کا ملازم مقصود چپڑاسی مارا گیا۔ جو لوگ ان پر تنقید کر رہے تھے، جو صحافی
اور میڈیا والے ان پر اعتراضات اٹھا رہے تھے، ان پر بغاوت کی پرچے کاٹے گئے۔ جو ٹی وی چینل ان کی کارکردگی کو اپنی عوام کو دکھا رہے تھے ان کی لائسنس تک منسوخ کیے گئے۔ جو صحافی عمران خان کی حق میں بول رہے تھے ان پر دہشت گردی اور بغاوت کے پرچے کاٹے گئے۔ بعض صحافیوں کو جیلوں میں ڈالے گئے اور بعض پر زمین اتنی تنگ کی گئی کہ انہیں بیرونی ممالک جانا پڑا۔ سپیک اتھارٹی کو ختم کیا گیا۔ چائنا اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات جو شراکت داری کی اصولوں پر قائم تھے وہ تباہی کی دہانے پر پہنچا دیے گئے۔ امریکہ کے ساتھ غلامی کے اصولوں پر تعلقات واپس قائم کیے گئے۔ دوسرے ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور ان سے بھیک مانگنے کا ٹائٹل پاکستان کو واپس جتوا دیا گیا۔ ملک میں مہنگائی کم کرنے کی خاطر آئے تھے لیکن اسی مہنگائی کو زمین سے آسمان تک لے کے گئے، جس سے پاکستانی عوام کا جینا مشکل بنا دیا گیا۔ پاکستان میں کوئی ایسا چیز باقی نہیں رہا جس کو اس حکومت نے ترقی کی طرف لے کے گیا سوائے تنزیلی کی۔ اس کے علاوہ اس حقدار مفرور واپس آ چکا ہے، ان کو عدالت کی طرف سے معافی مل چکی ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت سے ریلیف مل چکا ہے۔ مریم نواز اور صفدر کی سزائے کالعدم قرار دیے گئے ہیں۔ مریم باعزت بری ہو چکی ہے، اس کی پاسپورٹ اس کی حوالے کر دیا گیا ہے اور وہ برطانیہ بھی پہنچ چکی ہے۔ اداروں کی طرف سے شریف خاندان کو NRO 2 مل چکا ہے، لیکن خود امپورٹڈ سرکار کی بقول پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ پاکستان کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، تو اس پر پاکستانی عوام اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کو میڈل تو نہیں دے سکتے، انہیں ہار تو نہیں پہنا سکتے، صرف گلے شکوے اور اعتراضات ہی کر سکتے ہیں۔ اور شکر کرے کہ ان سب ناکامیوں کے باوجود پاکستانی عوام اداروں پر صرف اعتراضات ہی اٹھاتے ہیں، کچھ اور نہیں کر رہے۔ اور آخر میں ایک حقیقت اور کہ اس خفیہ ٹیم کے ہتھ کنڈوں سے کوئی لیڈر اگر اللہ کے رحم پر بچ گیا ہے تو وہ ہے عمران خان، جو اس خفیہ ٹیم کی لالچ اور ہرس میں نہیں آیا، بلکہ انہوں نے اپنی عوام اور اپنے ملک کی مفادات کو ترجیح دی اور اپنی قوم کی خود مختاری کے لیے دن رات محنت کی، اور اس لیے وہ اس وقت اس عوام میں ایک پاپولر لیڈر ہے۔ لیکن اس وقت ساری سیاسی جماعتیں، ادارے اور یہ خفیہ ٹیم ایک سائڈ پر عمران خان کے خلاف اکٹھے ہیں۔ دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ اگر ایک طرف ادارے، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں پاکستان مخالف قوتوں کی سپورٹ حاصل کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف ایک ہی پچ پر اکٹھے ہیں تو اس سے زیادہ بزدلی کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف انشاءاللہ اللہ کی مدد اور عوام کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے، اور اوپر سے حق اور سچ کا جھنڈا عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور میرے خیال میں یہ تین طاقتیں جیت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیت کے لیے اگر اور چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ پاکستانی عوام کو خوف کی بت توڑنے ہوں گے اور اپنی تقدیر بدلنے، اپنی خود مختاری اور دنیا میں ایک عظیم قوم بننے کے لیے جذبے اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی قومی دنیا میں عزت اور نام کماتے ہیں جو ان خصوصیات کے مالک بھی ہوتے ہیں اور اپنی ان خصوصیات کو ٹھیک وقت پہ بروئے بھی لاتے ہیں۔ پھر کوئی بھی طاقت اس قوم کو دنیا میں عظیم قوم بننے سے نہیں روک سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، لیکن آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مزید اسی طرح اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ مزید اسی طرح اپڈیٹس آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔